امریکی خلائی ادارہ ناسا نے خلائی دوربین ہبل کے ذریعے 100 سے زائد نئے سیارے دریافت کیے ہیں۔ 16 سال سے خلا میں موجود اس ٹیلیسکوپ کے کئی آلات اب اپنی میعاد پوری کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیلیسکوپ کی فوری مرمت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ناسا نے ایک خلائی مشن مئی 2008 میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ بتا رہے ہیں واجد علی سید۔ Standing by now for a go for auto sequence start. T-minus 10, go for main engine start. We are go for main engine start. T-minus 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Mission Control Houston. اپریل 1990 ہبل ٹیلیسکوپ پہلی بار خلا میں بھیجی گئی اور سائنس کی تاریخ میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ The roll maneuver puts the vehicle in the proper launch plane. سائنسدانوں کے مطابق ہبل کے ذریعے کائنات کی منفرد تصاویر حاصل کی گئی ہیں جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھیں۔ Guidance officer confirms a good roll maneuver. Engines now throttling back. Capcom, we have a go for release. Discovery, go for Hubble release. Okay, we have a go for release and we're going to be a minute late. Okay, Charlie. سن 1993 میں پہلی بار ہبل ٹیلیسکوپ کی خلا میں مرمت کی گئی۔ فروری 2003 ہبل ٹیلیسکوپ کی مرمت کے لیے خصوصی مشن خلا میں دوبارہ بھیجا گیا۔ گزشتہ 16 برسوں میں 4 دفعہ اس نایاب دوربین کی مرمت کی گئی ہے۔ سن 2006 میں بھی ایک ایسا ہی مشن دوبارہ متوقع تھا، لیکن وائٹ ہاؤس کی طرف سے فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا۔ ہبل کی مرمت کے لیے منصوبے کا تخمینہ $1 بلین لگایا گیا ہے، جس کے مطابق ہبل میں کئی نئے آلات نصب کرنا ہے۔ ہبل کو ہر کچھ عرصے کے بعد مرمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے کئی آلات تبدیل کیے گئے ہیں، اور جب بھی نئے آلات نصب کیے جاتے ہیں تو ٹیلیسکوپ کی کارکردگی پہلے سے 1000 گنا بہتر ہو جاتی ہے، جو ہمارے کام اور مقصد کے لیے بہترین ہے۔ اب کافی عرصے سے مرمت نہیں کی گئی، جو ٹھیک نہیں۔ شاید روبوٹ کے ذریعے یہ کام لیا جا سکے۔ جو بھی کرنا ہے 2007 تک کرنا ہوگا۔ خلائی ایجنسی نے جنوری میں کہا تھا کہ مزید خلا بازوں کو خطرے میں ڈال کر ٹیلیسکوپ کی مرمت کے لیے خلا میں نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ کولمبیا شٹل تباہ ہونے سے 7 خلا باز ہلاک ہو گئے تھے۔ Liftoff of Space Shuttle Columbia. ایجنسی نے بعد میں یہ بھی سوچا تھا کہ خلا بازوں کے بجائے روبوٹ خلا میں بھیجے جائیں، لیکن یہ تجویز قابل عمل نہ ہو سکی۔ We are going to add a میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہبل ٹیلیسکوپ کی بہتر کارکردگی اور اس کی سروس کے لیے ایک خلائی مشن بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بطور انجینئر، بطور سربراہ، میرا خیال ہے کہ ہم یہ کامیابی سے کر سکتے ہیں اور مجھے اس پر یقین ہے۔ did not believe could succeed and succeed safely. ماہرین فلکیات کو تشویش ہے کہ خلا بازوں کو خلا میں نہ بھیجنے کے سبب کئی برس سے کارآمد ہبل ٹیلیسکوپ آئندہ چند برسوں میں ناکارہ ہو جائے گی۔ خلا بازوں، ماہرین فلکیات اور سائنسدانوں نے ناسا سے کہا ہے کہ وہ ہبل ٹیلیسکوپ کا بچانے کے طریقوں پر غور کرے۔ اس سلسلے میں ایک ایسا خلائی جہاز تیار کیا جا سکتا ہے جو خود کو ہبل ٹیلیسکوپ سے منسلک کرے گا۔ ناسا کے مطابق مئی 2008 میں ایک مشن خلا میں جائے گا۔ اس مرمت کے بعد ہبل 2013 تک کارآمد رہے گی۔ We are planning to go in 2008. That gives us enough time to train the astronauts and to prepare, put the mission together, put the whole telescope. 2008 تک جانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت تک ہم خلا بازوں کو تیار کر لیں گے۔ ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی، جو آلات تبدیل کرنا ہے وہ تیار کر لیے جائیں گے۔ ہم نے 7 خلا بازوں کو بھیجنے کا ارادہ کیا ہے۔ روبوٹ مشن بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس مشن کو بہت زیادہ وقت لگ سکتا تھا۔ پھر ہم نے خلا بازوں کے ذریعے یہ کام لینے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور دوربین کی مرمت ضروری ہے۔ Batteries are still operating, and so it looked like it might not be feasible to get this mission, the robotic mission, up there in time. ہبل زمین سے 600 کلومیٹر کے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ 2008 تک یہ دوربین اپنے معمول کے مطابق کام کرتی رہے گی، جس کے بعد اس کی مرمت کی جائے گی۔ ناسا کا ارادہ ہے کہ 2013 کے بعد جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ خلا میں بھیجی جائے گی، جو ہبل کے مشن کو آگے بڑھائے گی۔ واجد علی سید، وائس آف امریکہ۔